ویلکم بیک سامعین گرامی قدر۔ جس جملے پر امام عالی مقام کے جس جملے پر ہم نے گفتگو وقفے سے پہلے ختم کی تھی، اسی جملے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس جملے کو ہمیشہ آپ اپنی نگاہ کے سامنے رکھیے، اپنے اذہان عالیہ میں اس جملے کو محفوظ رکھیے تاکہ امام کے قیام کے مقاصد کو ہم سمجھ سکیں۔ امام کا جملہ الا ترون ان الحق لا یؤمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل کو روکنے والا، باطل کی مذمت کرنے والا کوئی نہیں؟ یعنی امام چاہتے ہیں کہ حق سربلند ہو اور باطل کا قلعہ کما ہو۔ یہ حق کی سربلندی اور باطل کو نیست و نابود کر دینا، یہ اس خانوادے کا شعار ہے، یہ اس خانوادے کا پیغام عظیم ہے۔ آپ بشکنی کی منزل پر دیکھیے کہ جہاں پر جھوٹے خداؤں کو امیر کائنات توڑتے چلے جاتے ہیں اور صدا بلند ہوتی چلی جاتی ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل بے شک مٹنے ہی کے لیے ہے۔ حق کی سربلندی کے جس پرچم کو امیر کائنات نے روز بت شکنی خانہ الہی میں بلند کیا تھا، اسی پرچم کو لے کر حسین ابن علی میدان کربلا میں تشریف لے آئے۔ اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، وہ پہلا امام تھا جس نے یہ نعرہ بلند کیا، یہ تیسرا امام ہے جو یہی مقصد، یہی مینیفیسٹو لے کر، یہی نظریہ لے کر میدان کربلا میں قربانی کے لیے خود کو پیش کر رہا ہے۔ اور آخری امام جس کے منتظر ہم سب ہیں، وہ منتظر جس کے ہم منتظر ہیں جب پردہ غیبت سے عالم ظہور میں تشریف لائے گا۔ مستند ترین کتابیں یہ کہتی ہیں کہ امام عالی مقام کے دائیں شانے کے اوپر یہ آیت تحریر ہوگی، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حقیقت میں دیکھیے، حق کی سربلندی اور باطل کا قلعہ کما، یہ امامت کا پیغام ہے، یہ ولایت کا پیغام ہے۔ وہ امامت، وہ ولایت جس کے پیغام کو حاصل کرنا ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ امام حق کی سربلندی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، امام باطل کو نیست و نابود کر دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر امام کا وہ آفاقی جملہ جو میرے سامنے، نظر کے سامنے، آپ کی نظر کے سامنے، میرے وہ بچے جو مجھے سن رہے ہیں، وہ میری بہنیں، میری بیٹیاں جو مجھے سن رہی ہیں، وہ امام کے ایک چھوٹے سے جملے کو ہمیشہ اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں تاکہ ہم حسینی کردار کے حامل ہو سکیں۔ کیا فرمایا امام نے؟ مثل لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ کس قدر خوبصورت جملہ ہے۔ اگر دیکھیے تو امام نے اپنی قربانی کے تمام فلسفے کو، کربلا کے اس تمام فلسفے کو، یہ جو پورا انسیڈنس ہے کربلا کا، اس کو امام نے اس چھوٹے سے جملے میں کس خوبصورتی سے سمویا ہے، مثل لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا، حسین جیسا، نواسہ رسول جیسا، لخت جگر علی ابن ابی طالب جیسا، جگر گوشہ بطول جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ جب حسین یزید کے بیعت نہیں کر سکتا ہے تو ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے۔ ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے
قائم ٹی وی جو آپ کے سامنے اس بہت ہی مختلف سوچ کو لے کر آ رہا ہے، ہم کسی روایت کو پورا کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. ہمارا مقصد، ہمارا مدعا، ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ اس معصیت زدہ معاشرے میں، اس بگڑتے ہوئے معاشرے میں فکر حسینی کا احیاء کیا جائے، پیغام حسینی کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے. تو جب میرا مولا یہ کہہ رہا ہے، میرا امام یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، تو اب انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میں جو حسینی ہوں، میں جو حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں، میں حسینی ہوتے ہوئے یزید کے پیغام پہ چلنے والے کی بیعت یا اس کی متابعت یا اس کی پیروی نہیں کر سکتا. میں حسینی ہوں، میں حسین ابن علی کا چاہنے والا ہوں. میں کیسے کسی ایسے کے پیچھے چل سکتا ہوں جس کے عمل کے اندر یزیدی سوچ موجود ہو، جس کی فکر کے اندر یزیدی فکر موجود ہو. امام نے یزید کے مکروہ چہرے سے نقاب اتارا ہے، نوچا ہے نقاب کو اس کے مکروہ چہرے سے. امام کے 3 جملے، وَالْيَزِيدُ الشَّارِبُ خَامْرٌ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرِمَةِ. It was the real cause of امام حسین علیہ السلام قیام. کیوں نکلے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں، بہت واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں، وَالْيَزِيدُ الشَّارِبُ خَامْرٌ. یہ یزید شراب پی رہا ہے. یعنی جو یزیدی ہے وہ تو شراب کی طرف جا سکتا ہے، لیکن جو حسینی ہے عزیزان محترم، جو حسینی ہے سامعین گرامی قدر، وہ شراب کی طرف نہیں جا سکتا. اس لیے کہ امام کا پیغام یہ ہے کہ یزید شراب پی رہا ہے. یزید معلن بالفسق، کھلم کھلا فسق و فجور کر رہا ہے، انسانیت کا دشمن ہے، محبت کا دشمن ہے، امن کا دشمن ہے. یزید معاشرے کو انتشار میں ڈالنا چاہتا ہے، امت مسلمہ کو منتشر کرنا چاہتا ہے. یزید امت واحدہ کو منقسم کرنا چاہتا ہے. معلن بالفسق، that was the reason کہ وہ کھلم کھلا فسق و فجور کر رہا تھا. وہ جو خلق عظیم کا نواسا تھا، وہ جو رحمت العالمین کا نواسا تھا، وہ جو خود کریم ہے اور کریم ابن کریم ہے، وہ یزید کے اقدامات کے حوالے سے انسانیت کو سسکتا ہوا دیکھتا رہتا. وہ یزید کے اقدامات کے حوالے سے انسانیت کو دست و گریباں ہوتا ہوا دیکھتا رہتا. نہیں، امام امن کا پیغام بن کے اٹھے. امام صلحوں کا پیغام لے کر آگے بڑھے ہیں. امام نے حد المقدور کوشش کی ہے کہ مفاہمت کا راستہ نکل سکے، اور جب تمام راہیں بند نظر آئیں، پھر خلق عظیم کا نواسا، پھر خاتون جنت کا بیٹا، پھر حیدر کرار کا لخت جگر میدان عمل میں قیام کی منزل پہ نظر آتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ یزید کھلم کھلا فسق و فجور کر رہا ہے. جو یزیدی ہے وہ تو عداوت کی طرف جا سکتا ہے، وہ تو منافرت کی طرف جا سکتا ہے، وہ فساد اور فسق و فجور کی طرف جا سکتا ہے، لیکن جو حسینی کردار کا حامل ہے، جو حسین کا ماننے والا ہے، عزیزوں، اس کا منافرت سے کیا تعلق؟ اس کا معاشرے کو منتشر کرنے میں کیا حصہ ہو سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں قاتل النفس المحترمہ، یہ یزید نفس محترمہ کو قتل کر رہا ہے. امام کو گوارا نہیں تھا. نفس محترمہ کیا ہے شاید میں آگے کی تقاریر میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر سکوں. امام فرماتے ہیں کہ یہ یزید نفس محترمہ کو قتل کر رہا ہے. امام کو گوارا نہیں ہے کہ نفس محترمہ کا قتل ہو. تو وہ امام اپنے چاہنے والوں سے کس طرح سے
یہ گوارا کر سکتا ہے کہ ہم حسینی ہوتے ہوئے رشتوں کی قدر نہ کریں، تعلقات کو نہ نبھائیں، صلہ رحمی کی طرف نہ بڑھیں؟ ہمیں امن کا پیغامبر ہونا چاہیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اقوام عالم کے لیے۔ یہ میرے امام کا پیغام ہے، اور اس پیغام کے لیے امام آگے بڑھے، اور اس پیغام کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے، نتیجے تک پہنچانے کے لیے امام نے کس طرح سے کیا اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا، یہ انشاءاللہ العزیز ہماری آگے کی تقاریر کا موضوع رہے گا۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی توجہات کا انتہائی مشکور، انتہائی ممنون ہوں، اور قائم ٹی وی کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں یہ امید واثق رکھتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ انشاءاللہ العزیز کامیابی کے ساتھ آگے چلتا رہے گا۔ آج کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔